غوث پاک کے دست پاک میں لیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا مستقیم واحفظني واحفظهم واحفظني واحفظ تحت لواء نبيك المجاح بك المصطفى۔ دعا کے پیرائے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی منبر رسول پر جلوہ افروز سادات کرام، علماء عظام اور اس محفل میں حاضر تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، سختی سے قائم رکھے۔ جان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی رکھے اور ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ اور سب سے بڑی مراد ہماری یہ ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے، ان کے آل و اصحاب کے، بزرگان دین کے، سادات مارحرہ کے، سادات کالپی کے، خواجہ غریب نواز کے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے، جملہ اولیاء کرام، علماء عظام کے نیاز مند رہیں، اور ہر مسلمان اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ وہ کسی پیشے میں ہو، کہیں ہو، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا اپنے آپ کو مبجل سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی گفتار کو، اس کی رفتار کو، اس کے کردار کو، اس کے چہرے کو مبلغ اسلام بنائے، لوگ اس کا چہرہ دیکھیں مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک اہل سنت پر سختی سے قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو مسلک اہل سنت والجماعت کو ساتھ لے کر کے جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ عشق کا چراغ لے کر کے جائیں۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غیاث ملت نے جو کچھ کہا وہ ان کے جذبات کی ترجمانی تھی، یہ ان کا حصہ ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور بہت بڑی بات ہے یہ ان کی، اور یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اس منبر پر موجود جملہ علماء عظام بشمول اس فقیر کے جو کچھ انہوں نے کہا، اس کی ذمہ داری سے ہم لوگوں کو انہوں نے سبکدیش فرمایا، صاف انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی ذمہ داری پر یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کے جذبات کا تقاضا ہے، اور حق گوئی اور غیرت حق اور عشق رسول سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ جو ان کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سادات کالپی اور سادات مارحرہ کی سچی تربیت اور ان کی سچی صحبت سے جو محبت ان کو ورثے میں ملی ہے، اس کا تقاضا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کلمات فرمائے یہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت غیاث ملت رضی اللہ دامت برکاتہم العالیہ کو اور زیادہ غیرت حق عطا فرمائے،
حمایت حق کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک کے مسلک پر قائم ہیں، حضور احسن العلماء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضور سید العلماء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور حضرت تاج العلماء سید محمد میاں رحمۃ اللہ تبارک و تعالی کی روش پر وہ قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور مضبوطی سے اس روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی روش پر آئیں اور اسی روش پر ثابت قدم رہیں جو ان کے بزرگوں کی روش تھی۔ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالی خانقاہ کے ذمہ داروں کو اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی دین کا سچا مبلغ بنائے۔ خانقاہیں ہماری خانقاہیں اس وقت ہماری خانقاہیں ہیں جب تک ان سے محمد رسول اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی رہے، مدرسے ہمارے اس وقت تک ہمارے مدرسے ہیں جب تک ان سے محمد رسول اللہ کے دین کی اور ان کی شریعت کی سچی تبلیغ ہوتی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعت، قاضی الغزات فلین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کان کھول کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ غیاث ملت نے مفتی کہا یا اپنی ذمہ داری پر کہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غیاث ملت نے کسی سچے مفتی کو مفت کا مفتی نہیں کہا ہے۔ یہ مفتی کا کام نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے خلاف، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے اعلیٰ حضرت کی صریح عبارت کے خلاف، تحقیق کے خلاف فتویٰ دے اور کہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے انحراف نہیں ہے، اور یہ کہے کہ یہ تصریحات اعلیٰ حضرت سے ثابت ہے۔ عام دم برسر مطلب چلتی ٹرین کے سلسلے میں آپ کو حق ہے، آپ اگر مجتہد ہیں، صاحب تمیز ہیں، راجح اور مرجوح میں کی تمیز میں اگر آپ مستقل ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو چاہیں کہیں، لیکن مہربانی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تصریحات سے ثابت ہے۔ کیا بات ہے، یہ کہنا سخت فریب ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مسائل میں یہ کیا جا رہا ہے، استفادہ ایک طرق موجبہ سے جن سے رمضان کا ثبوت یا عید کا ثبوت ہوتا ہے، ان میں سے ایک طرق موجبہ سے ایک طریقہ ہے استفادہ خبر، کہ کسی جگہ سے گروہ در گروہ متعدد جماعتیں آئیں، سب یک زبان ہو کر کے یہ شہادت دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، یا دیکھنے والوں کی رویت پر شہادت دیں کہ ان لوگوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا اور بنا رویت انہوں نے رمضان روزہ رکھا اور آج رمضان کا فلاں دن ہے۔ یہ استفادہ ہے۔ یہ استفادہ نہیں ہے کہ نو موبائل آ جائیں یا فیکس آ جائیں یا ٹیلی فون آ جائیں یا تار آ جائیں اور یہ استفادہ ہو جائے۔ یہ فتح رضویہ سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ فتح رضویہ کا نام لے کر کے اور ایسی تصدیق، ایسی تحقیق پیش کرنا یہ سخت فریب ہے، اور مسلمانوں میں، سنیوں میں انتشار کا دروازہ کھولنا ہے، بلکہ غیر مقلدیت کی راہ پر اور آزادی کی راہ پر لگانا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی
کہ جب سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ لو موبائل اگر آ جائے تو استفادہ ہو جائے گا، لوگوں میں فتنہ اور انتشار ہے، برپا ہے، عوام بیچارے کہاں جائیں اور ان کو گمراہی سے کیسے بچایا جائے۔ اب جو سچا پکا سنی حنفی مفتی ہے وہ کیا کرے؟ وہ کہے کہ ابھی چاند کی شاہ خبر نہیں آئی، بھیڑ کہتی ہے کہ آپ عید کیجئے ورنہ ہم کسی وہابی کے فلاں وہابی کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ لیں گے۔ اس قسم کے واقعات ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانان اہل سنت والجماعت کو سچی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک عادات پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صلح کلیت کے فتنوں سے بچائے۔ صلح کلیت کے تعلق سے میں ذرا یہ بھی کہہ دوں کہ اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہر کلمہ وہ مسلمان ہے۔ ایک مضمون بھی ایک محقق صاحب نے ازہر سے آئے اور یہ مضمون لکھ مارا کہ حدیث میں جو ہے کہ میری امت 72 یا 73 فرقے ہو جائے گی، سب جہنم میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کلہم فی النار، سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ حدیث کا صحیح ترجمہ ہے۔ الا واحدہ، مگر ایک، ما انا علیہ و اصحابی۔ سرکار سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ سرکار نے فرمایا وہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ لیکن وہ محقق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بے نمازی اپنے کیے کی سزا پا کر کے کچھ دن جہنم میں رہ کر کے جنت میں جائے گا، سارے فرقوں کا مآل یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر دخول مراد ہے، خلود مراد نہیں ہے۔ یہ بہت ساری آیتوں کی تکذیب ہے، خود حدیث کے مفہوم میں تحریف ہے۔ اب ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ کیا بات ہے، ان کے ساتھ کون بیٹھ رہے ہیں وہ مجھے کہنے سے نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اور اسی تعلق سے بدنام زمانہ کتاب عرفان مذہب و مسلک بانٹی گئی کیا بات ہے، اور پوری دنیا میں چھاپی گئی، وہ بھیجی گئی، چھاپ کر کے بھیجی گئی۔ اس میں جو اہل سنت والجماعت باطل فرقوں کا رد کرتے ہیں، مرتد کو مرتد کہتے ہیں، کافر کو کافر کہتے ہیں، ان سب کو بیک زبان قلت مطالعہ اور کم فہمی اور جہل کا الزام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں قلت مطالعہ سے کہ کسی فرقے کے اکابر کو اور اساتین کو جب تک بار بار کافر و مرتد نہ کہا جائے، جب تک رد کا حق ادا ہی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی سنت ہے، بار بار اللہ نے جو ہے کافر کو کافر فرمایا، حدیث کی سنت ہے، حدیث میں بار بار بدمذہبوں کا رد آیا، اور یہ ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کی سنت ہے، حضرت حسن میاں کی سنت ہے، حضرت سید العلماء کی سنت ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک عنہ کی سنت ہے کہ فتاوی رضویہ میں متعدد جگہوں پر جو ہے وہ بدمذہبوں کا رد اور کافروں پر تبدیل کا رد بلیغ جو ہے اس سے بھرا ہوا، اس سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب اب بانٹی جا رہی ہے، اور اس کے بانٹنے والے کون ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ باتیں حالات کا تقاضا ہے، ورنہ بہت ساری باتیں اس فقیر کے سینے میں چھپی ہوئی ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن حالات کا تقاضا ہے، اور آپ کو ہوشیار کرنا بھی ہے۔ ہمارا کام ہوشیار کرنا ہے، آپ کا کام ہوشیار ہو رہا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونا اگر بچانا ہے
تو صلح کلیت سے تم کو بچنا ہے. صلح کلیت وہابی سے زیادہ، رافضی سے زیادہ، دیوبندی سے زیادہ سب سے بدتر زہر صلح کلیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس زہر قاتل سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.